اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فہم قرآن کے قواعد میں سے الذی اور الذین کا قاعدہ بھی ہے، جس کو سمجھنا بہت لازمی ہے۔ علامہ زرکشی رحمہ اللہ اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی الذی اور الذین کا لفظ ہے، اس کو اپنے ماقبل کے ساتھ وصل کے ساتھ ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ صفت واقعہ ہوتے ہیں، تو موصوف اور صفت کو ملا کر پڑھنا چاہیے اور دونوں کے بیچ میں وقف نہیں کرنا چاہیے، وصل بہتر ہے۔ اور وقف کر کے اپنے ماقبل سے کاٹ کر پڑھنا بھی جائز ہے کہ یہ مبتدا بنایا جائے، خبر محذوف ہو یا خبر مبتدا محذوف ہو، دونوں جائز ہے۔ لیکن قرآن کریم میں 7 مقامات ایسے ہیں کہ وہاں الذی اور الذین کو ماقبل کے ساتھ وصل کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کو مبتدا بنانا متعین ہو جاتا ہے۔ یہ مستقل کلام ہوتے ہیں، اگر پہلے ماقبل کے ساتھ اس کو ملا کر پڑھا جائے تو معنی میں فساد آ جاتا ہے، معنی بگڑ جاتا ہے۔ ان 7 مقامات میں سے پہلا مقام سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 121 ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس کے بعد ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ۔ پیغمبر یہود نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، اور جب تک آپ ان کی ملت کی تابعداری نہ کریں، آپ تابعداری کریں گے تو آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ پر اب وقف لازم ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ یہ مستقل کلام ہے، اور اہل کتاب سے دلیل نقلی پیش کی جاتی ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اپنی کتاب کے صحیح تابعداری کرتے ہیں تو وہ اس پیغمبر پر بھی ایمان لاتے ہیں، اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ دوسرا مقام بھی سورۃ بقرہ آیت نمبر 146 میں ہے۔ یہود کا عناد بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، دوسری پارے کا پہلا صفحہ، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ تحویل قبلہ میں آپ یہود کی تابعداری نہیں کریں گے، اگر آپ نے کی تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہے الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ۔ یہ ظالم وہ لوگ ہیں، اگر ملا کے پڑھیں گے تو معنی ہوگا یہ ظالم وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، لیکن یہ معنی غلط ہے۔ اور الذین سے مستقل کلام ہے کہ وہ اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پیغمبر اور تحویل قبلہ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تیسرا مقام بھی سورۃ بقرہ آیت نمبر 275 میں ہے۔ انفاق کی ترغیب میں اللہ بیان فرماتے ہیں اور سودخوروں پہ رد کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس کے بعد الذین یأکلون الربا، اگر ملا کر پڑھا جائے ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین یأکلون الربا تو معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات اور دن اور سرًا وعلانیۃً، ان پر خوف نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، یہ تو معنی غلط ہو جائے گا۔ حالانکہ آگے الذین یأکلون الربا مستقل کلام ہے، الگ کلام ہے، اور سودخوروں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، لہٰذا ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون پر وقف لازم ہے۔ چوتھا مقام سورۃ انعام آیت نمبر 20 میں ہے، قُلْ لَا أَشْهَدُ
قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پیغمبر آپ ان سے کہہ دو کہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور میں گواہی نہیں دوں گا تمہارے ساتھ، اور الہ ایک ہے، اور میں بری ہوں اس سے جن کو تم اللہ کے ساتھ حصہ دار بناتے ہو۔ اگر ملا کر پڑھا جائے تو معنی یہ ہوگا وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ، جن کو تم حصہ دار بناتے ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی، وہ پیغمبر کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، تو معنی غلط ہو جائے گا۔ پانچواں مقام سورۃ توبہ آیت نمبر 20 میں ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا۔ حاجیوں کو پانی پلانے والے، مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے، یہ ان لوگوں کے برابر ہے جنہوں نے ایمان لائے اور جہاد کی اللہ کے راستے میں، یہ برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ تو اگر ملا کر پڑھا جائے واللہ لا یہدی القوم الظالمین الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، تو معنی یہ ہوگا کہ یہ اللہ ظالم قوم کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتے ہیں، یہ ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت کی اور جہاد کی، یہ تو معنی غلط ہو جائے گا، معنی بگڑ جائے گا۔ چھٹا مقام سورۃ فرقان آیت نمبر 34 میں ہے، 19ویں پارے کا پہلا صفحہ، وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ۔ پیغمبر یہ کوئی شبہ پیش نہیں کرتے ہیں مگر ہم آپ کو اس کا جواب عطا کرتے ہیں اور بہترین وضاحت۔ تو اگر ملا کر پڑھا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو چہروں کے بل جہنم میں جمع کیا جائے گا، تو معنی غلط ہو جائے گا۔ ساتواں مقام حامیم مومن میں آیت نمبر 7 میں ہے، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ آگے ہے الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ۔ یعنی اسی طرح تیرا رب کا فیصلہ ہو گیا ہے کافروں پر کہ یہ جہنمی ہے، تو اگر ملا کر پڑھا جائے تو معنی یہ ہوگا یہ جہنمی وہ لوگ ہیں جو اللہ کا عرش اٹھاتے ہیں، یہ تو بالکل غلط معنی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اس کا لحاظ رکھا جائے اور ان مقامات پر وقف کو لازم کیا جائے۔ آج کل قرآن کریم کی تفسیر سے بھی اکثر پڑھنے والے ناواقف ہوتے ہیں اور وقف اور اعادے کے احکام سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، تو غلط جگہ وقف کرتے ہیں اور غلط جگہ سے اعادہ کرتے ہیں، جس سے معنی بگڑ جاتا ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جتنے مقولے ہوتے ہیں وہ اقوال کے ہوتے ہیں، قول کے بعد ہمیشہ مقولہ ہوتا ہے اور دونوں میں وقف نہیں کیا جاتا ہے، دونوں کے بیچ میں فصل نہیں کیا جاتا ہے، وصل کیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں دو مقامات ایسے ہیں کہ دو مقامات ہم بطور نمونے کے پیش کرتے ہیں اور باقی مقامات کو ان پر قیاس کیا جائے کہ وہاں جو مقولہ ہے قول کے بعد وہ اس قول کا مقولہ نہیں ہے، وہ مستقل کلام ہے اور مقولہ وہاں پر محذوف ہے عموم کے لیے۔ ایک مقام اس میں سورۃ یونس آیت نمبر 65 میں، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تسلی دیتے ہیں، پیغمبر آپ کو غم میں نہ ڈالیں مشرکین کی باتیں۔ ان العزت للہ جمیعا، یہ عزت اللہ کے لیے ہے، تو یہ تو کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ ولا يحزنک قولهم، آپ کو غم میں نہ ڈالے ان کی بات ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ حذف ہے، اس کو اللہ نے حذف کیا عموم کے لیے۔ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یہ قولهم بأنک شاعر، آپ شاعر ہے، اور ان کا یہ کہنا آپ کاہن ہے، ان کا یہ کہنا آپ مجنون ہے، آپ کذاب ہے، یہ آپ کو غم میں نہ ڈالے،
اس سے آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی۔ ان العزت للہ جمیعا، کیونکہ عزت اللہ کے قبضے میں ہے اور وہ ان کی باتوں کو سننے اور جاننے والے ہیں۔ قرآن کریم میں وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وقف لازم ہے۔ دوسرا مقام اس طرح کا سورۃ یاسین میں ہے، آیت نمبر 75، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ پیغمبر آپ غمگین نہ ہو ان کی باتوں سے۔ اِنَّا نَعْلَمُ، وہ بات یہ نہیں ہے اِنَّا نَعْلَمُ کہ ہم جانتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں جس کو ظاہر کرتے ہیں، تو غم والی بات نہیں ہے، یہ تو تسلی ہے۔ وہ بات محذوب ہے، ان کا آپ کا مذاق اڑانا، برا بلا کہنا، شاعر، مجنون، کاہن کہنا، یہ آپ کو غم میں نہ ڈالے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ تلاوت کے وقت ان مقامات کا لحاظ کرنا چاہیے۔